تو یہ شرطیں ہماری ہیں، اگر یہ ہیں تو ہماری جو نماز ہے وہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یاد رکھیے گا، وقت کا داخل ہونا یعنی وقت ہونا چاہیے۔ اگر عصر کا وقت ہے تو عصر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کا وقت ہے تو ظہر کی، عشاء کا ہے تو عشاء، فجر کا ہے تو فجر، ہے نا؟ وقت جب تک داخل نہیں ہوگا تو نہیں پڑھ سکتے، وقت ہے تو تب ہم اس کو نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اصل میں وقت جو ہے وہ بھی کلیئر کرتا چلوں۔ السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے۔ عادل بھائی ادھر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اور عربک لرننگ کلاس۔ امید کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسے ہیں یزدان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ اسکرین شیئر کر لیجئے پلیز۔ میری گزارش ہے کہ سب جو ہے آپ سے کہ اپنے فون کو آپ روٹیٹ کر لیجئے جس طرح سے میں نے کیا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی پلیز اس پہ پینسل نہ چلائے، یا کوئی بھی اپنی طرف سے ادھر سے جو ہے کوئی بھی چھیڑخانی نہ کرے، کیونکہ پھر ایکسپلین کرنے میں دقت ہوگی نا، اسی وجہ سے۔ تو آج ہم اپنی کلاس کو ایک اسٹیپ آگے لے کر چلیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دو چیزیں سیکھی تھی، دو امپورٹنٹ چیزیں سیکھی تھی۔ ایک تھا دو پیش، یعنی کہ تنوین جس کے آخری لفظ میں ان کا ساؤنڈ آتا ہے، اور دوسرا تھا ہاذا، یعنی یہ۔ تو اسی طرح ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے، اور آج جو ہے وہ ہم نئے ورڈ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو کہ آسان بھی ہوں گے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی۔ جی جی بالکل، آپ شروع کیجئے۔ اینڈ گائز، میں آپ سب کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، جو بھی بندہ یہاں پہ پینسل وینسل چلائے گا، ٹھیک ہے، اس کا نام دکھتا ہے، فالتو میں اس بندے کو ذلیل کیا جائے گا اس کا نام لے کے، تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، یہ بہت ہی مقدس کام ہم کر رہے ہیں، تو یہاں پہ چھیڑخانیاں نہ کریں۔ چھیڑخانیاں آپ اپنے گھر پہ کریں، ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر پہ جا کے کریں۔ یہ دیکھو، اب یہ دیکھو، یہ محمد نام ہے ان کا، بھائی صاحب کا، یہ سب کے سامنے یہ چھیڑخانیاں کر رہے چلو، ہیں۔ اگر کسی سے کچھ غلطی ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے یہ ایسا نہ غلطی کریں، نہیں، یہ اگر دیکھو، کوئی مسٹیک۔ یہ غلطی نہیں، یہ تو آپ دیکھیے نا کیا کر رہا ہے یہ بندہ۔ اچھا، یہ کیا کوئی غلطی ہے؟ آپ خود سوچئے، اب ہاں بتائیے۔ یہ تو غلط ہے۔ اور یہ بندے نے کل بھی کیا تھا ایسے۔ اچھا، تو یہ کر رہے تھے، کوئی بات نہیں، ہم جو ہے وہ اس میں سیٹنگ اصل میں ابھی ہو نہیں پا رہی ہے، مل نہیں پا رہی ہے، ہم کر لیں گے اس کو انشاءاللہ۔ میں دیکھتا ہوں ایک سیکنڈ۔ محمد کامران، چلیے ان کو ہم ریموو کر دیتے ہیں۔ سر، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، لائک اب جیسے کہ یہ بندہ جو کر رہا تھا، اس کو میں نے اب ریموو ہاں، کر دیا۔ آپ کیا کیا کریں کہ آپ کو نام دکھتا ہے نا، ہمیں نام دکھ رہا تھا، تو آپ ڈائریکٹلی جی جی جی، پارٹیسپینٹس پہ جائیں۔ جو بھی بندہ ابھی کرے گا اس کا نام دکھے گا، ہمیں اوکے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ بندے کو ڈائریکٹ ریموو اور رپورٹ کر دینا ہے۔ اوکے اوکے، اب رپورٹ کے ٹھیک ساتھ ہے ٹھیک ریموو کریں گے تو وہ واپس جوائن بھی نہیں ہو پائے گا کبھی زندگی میں ہماری کلاس میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ازدان بھائی، بالکل بالکل ٹھیک۔ جزاک اللہ، بہت اوکے، شکریہ آپ کا۔ تو چلیے ہم جو ہے وہ نئے ورڈز جو ہیں وہ بڑے آسان ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے گائز؟ تو آپ ریڈی ہیں؟ ایک بار میں آپ سے اور جو ہے وہ ریوائز کروا لیتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے جو کل تیاری کی تھی، کل جو ہم نے ورڈ سیکھے تھے وہ کون سے تھے، بتائیں آپ۔ پہلا ورڈ کون سا تھا؟ بالکل، ویری گڈ۔ اور جو سیکنڈ تھا وہ کون سا تھا؟ ہاضا، یعنی یہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا؟ تو آج ہم جو ہے وہ چار ورڈز ہیں ایسے، یعنی فور ورڈز ہیں جن کی ہم تیاری کریں گے انشاءاللہ تعالی، جن کی پریکٹس کریں گے، اور صرف ان کو، ان کا میننگ ہی پریکٹس کرنا نہیں سیکھیں گے، بلکہ ان کے ساتھ سینٹینس کو یوز کرنا بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بس یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ غور و فکر سے سنیں اور دھیان سے سنیں، جیسے کہ یہ ورڈز کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہے، معلومات ہو گئی ہے، اسی طرح آپ کو وہ بھی بڑی آسانی سے انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما۔ تو دیکھیے، اس سے پہلے جو ہمارا ورڈ ہے جس کو ہم ٹرین کریں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ میں نے زوم کر لیا ہے اسی وجہ سے، تاکہ آپ کو اور اچھے سے نظر آ جائے۔ یہ ہے انا۔ یہ انا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی میں۔ جیسے مجھے اپنے بارے میں کچھ بات کرنی ہے یا کچھ بولنا ہے، جیسے کہ ہم ہندی میں یا اردو میں بولتے ہیں نا کہ میں مسافر ہوں یا میں غالب ہوں، اسی طرح سے انا ورڈ جو ہے اس سے ہم یوز کر سکتے ہیں عربک میں، یعنی انا کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ایک بار اور میں ریوائز کروا دیتا ہوں، ایک بار اور میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ انا جو ورڈ ہے عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے میں،
जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा अना, और अमीर, अमीर है यानी खलीफा, और उन, तो आपको पता ही है जो हमने पिछली क्लास में उनकी प्रैक्टिस की थी, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी हमें जब भी हम पूरा पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो हमें उनका इस्तेमाल करना है। और एक बात और मैं वाजे करता चलूं ताकि आपको ये गलत फहमी ना हो जाए, उनसे किसी मीनिंग का चेंज नहीं होता है। यानी कि किसी का उन वर्ड से जब हम उनको इस्तेमाल करेंगे, जैसे अना अमीरुन, अब जैसे पिछली बार हमने हाजा, हाजा क्या बोला था, हाजा मस्जिदुन, यानी कि ये मस्जिद है। अब है आ रहा है लास्ट में ना, और इसी तरह इसमें क्या आ रहा है, अना अमीरुन, इसमें तो आ रहा है कि मैं हूँ, लास्ट में हूँ आ रहा है। तो यानी कि उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है कि उससे जो है वो मीनिंग चेंज हो जाए, ठीक है। उन ये है कि अरबी ग्रामर का एक हिस्सा है। और हम अना अमीर भी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं अना अमीर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फिर से जो है कल जैसे हमने प्रैक्टिस की थी ना उसी तरह से करेंगे, ठीक है। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको मेरे साथ रिपीट करना है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, और आप मुझे जो है वो चैट सेक्शन में बोलिएगा, यानी मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलिए पहला वर्ड हम प्रैक्टिस करते हैं, वो है अना। अना का मतलब होता है मैं, अमीर का मतलब होता है अमीर यानी खलीफा, और उन, ठीक है। अना अमीरुन, चलो आप बोलिए एक बार, अना अमीरुन। प्लीज आपसे गुजारिश है, जो ये कर रहा है, आपने अभी यजदान भाई ने बताया था ना, अभी बोला था, आपने सुना होगा। ओके, तो अना अमीरुन, बहुत खूब माशाल्लाह। इसका तर्जुमा है, आपको दिख रहा होगा, अना अमीरुन, मैं अमीर हूँ, ठीक है। अना अमीरुन, ओके वेरी गुड। अमीर का मतलब खलीफा, अमीर का मतलब खलीफा है ना, अना अमीरुन। इसी तरह से अब हम दूसरा एग्जांपल, ये दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, अना मुसाफिरुन। चलिए अब साथ में बोलिए, अना। अना का मतलब मैं, मुसाफिर, मुसाफिर का मतलब मुसाफिर है उर्दू में भी। उन का मतलब उन, आपने जो आपने कल पढ़ा था वही है, अना मुसाफिरुन। बिल्कुल वेरी गुड। अब इसी तरह से थर्ड एग्जांपल हमारा ये है, अना आबिदुन। आबिद का मतलब होता है मैं इबादत करने वाला हूँ, इसमें आ रहा है ना लिखा हुआ, आपको नजर आ रहा होगा। बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, अना आबिदुन, यानी मैं आबिद हूँ। यानी जब भी हमें इस्तेमाल करना है मैं, और एक बात तो मैं वाजे कर दूं, मुझे याद आ गया, जिसको इस बारे में पता है, जो अक़साम होते हैं, यानी इस्मुन, फ़िअलुन, हर्फुन, ठीक है। तो ये जो अना है, ये अना नाउन है, ठीक है। अना इस्म है, इस्म, इस्म की कैटेगरी में आएगा अना। मैं वाज़ेह करता चलूंगा, और बाकी इस्म हमारी आगे चलेंगी तो उसमें मैं आपको वाज़ेह करूँ, जो जिसको समझ में नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। अना आबिदुन हमने तीनों को एक साथ पढ़ लिया है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, वेट वेट वेट, अब आवाज, हेलो गाइस, आवाज आ रही है? ओके 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 ओके, अभी आ रही है, बिल्कुल साफ क्लियर आ रही है, बताएं मुझे। ओके ओके, तो अना अमीरुन, अना मुसाफिरुन, अना आबिदुन, हमने तीनों वर्ड्स को तैयार किया है, इसका सेंटेंस के साथ इसको यूज किया है। अब जो लास्ट है आखिरी, वो है अना गालिबुन। अना गालिबुन यानी मैं गालिब हूँ, ठीक है। अना गालिबुन, मैं गालिब हूँ। अब चारों को एक साथ हम जो है वो रिवाइज करेंगे, आप मेरे साथ बोलिएगा, और मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में नजर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं बोलूंगा अना अमीरुन, चलिए बोलिए, बहुत अच्छे वेरी गुड। अना तब अपने फोन को ना रोटेट कर लीजिएगा ताकि आपको इजीली समझ में आए, आसानी से नजर आए। अना आबिदुन, चलिए बोलिए, अना गालिबुन, बहुत खूब माशाअल्लाह ताला। चलिए अब हम जो है वो हमारा जो सेकंड वर्ड है उसकी तैयारी करते हैं इंशाअल्लाह। हमारा जो सेकंड वर्ड होगा वो होगा हुआ। अच्छा, मैं पहले वाला जो हमने अभी आना तैयार किया है उसको मैं आपको बता दूं, ये अहादीस में कुरान की आयतों में आपको जरूर मिलेगा। तो अब ये होगा कि आपकी जो, आप जब कुरान पढ़ेंगे ना आप या अहादीस पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ में आ सकता है कि आना का मतलब यानी मैं,
जैसे कि मैं एक हदीस बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बनी इसराइल में 73 फिरके होंगे, और मेरी उम्मत में, सॉरी सॉरी मिस्टेक, बनी इसराइल में 71 फिरके थे और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। उनमें से एक जमात यानी एक ग्रोह होगा जो जन्नत में जाएगा। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन होगा, कौन सा ग्रोह होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माना व असहाबी, माना जिस पे मैं हूँ, माना, अना आ गया ना इसमें, माना व असहाबी, और असहाब हैं। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम हदीस पढ़ेंगे या कुरान की आयत पढ़ेंगे जब हम, तो इंशाअल्लाह ताला में ये वर्ड जो है हमारे जहन में बैठ चुका है ना। जैसे हाजा बैठ गया ना, हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का, हाजा यानी ये। इसी तरह अना भी बैठ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह से अब हम सेकेंड वर्ड की तैयारी करते हैं इंशाअल्लाह, उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो वो है हुआ। क्या है? हुआ। हुआ का मतलब होता है वो। हुआ का मतलब होता है वो। हुआ का मीनिंग है वो। ओके। यानी जैसे हम बोलते हैं तो वो शख्स खड़ा है, हुआ यजदान, यानी वो यजदान है। ठीक है। इसी तरह से हम किसी भी शख्स के लिए यानी ये इस्तेमाल कर सकते हैं हुआ। हुआ का मतलब होता है वो। तो हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, मैं बोलूंगा और आपको मेरे साथ बोलना है। जैसे हुआ मुसाफिरुन, हुआ मुसाफिरुन, यानी वो मुसाफिर है। आप बोलिए मेरे साथ, हुआ मुसाफिरुन। वेरी गुड। इसका मीनिंग भी याद रखिएगा साथ में जहन में, वो मुसाफिर है। ठीक है। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल, हुआ जमीलुन। जमील का मतलब क्या होता है? जमील का मतलब बताइए, आपको नजर आ रहा होगा, वैसे समझ में आ गया होगा। ये मैंने इसलिए रखा है, इसको मैं हटा भी देता, छिपा देता, फिर मैं पूछ सकता था, लेकिन अभी आपको नजर आ रहा है तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए इजी हो जाए, आसानी हो जाए ना। हाँ, वो खूबसूरत है ना, जमीलुन। हुआ जमीलुन, हुआ जमीलुन का मतलब है वो खूबसूरत है। ओके। इसी तरह हम थर्ड वर्ड को प्रैक्टिस करेंगे। हुआ फकीरुन। फकीर का मतलब क्या होता है अरबिक में? गरीब। बोलिए, हुआ फकीरुन। बहुत अच्छे, वेरी गुड। वो गरीब है। ठीक है। इसी तरह हुआ अजीजुन। हुआ अजीजुन, वो अजीज है। क्या है? वो अजीज है। उर्दू में भी अजीज है। मैंने कहा ना कि जो उर्दू जानता है ना उसके लिए अरबिक पढ़ना और उसको सीखना बड़ी आसानी है, क्योंकि कई वर्ड्स, 80 से ज्यादा वर्ड्स ऐसे हैं जो उर्दू में आते हैं। अरबिक और उर्दू में बिल्कुल बराबर है, एक ही है वो। जैसे हुआ अजीजुन। इसी तरह हुआ शरीफुन। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हुआ शरीफुन। हुआ, उन पे ज्यादा आपको गौर फिक्र करना है कि उनका साउंड आपको सुनाई देना चाहिए। और हुआ, हुआ है, ठीक है, हुआ, हुआ, हुआ शरीफुन। हुआ शरीफुन, वो शरीफुन, हाँ वो शरीफ है, सॉरी, हुआ शरीफुन, वो शरीफ है। वेरी गुड। चलिए अब हम चारों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, पांचों को। ठीक है। आप मेरे साथ पढ़िएगा। अब हम क्या करेंगे, आपको अरबिक में पढ़ना है, यानी अरबिक में आपको जो है टाइप करके मुझे दिखाना है, शो करना है, और मैं उसको उर्दू में बोलूंगा। जैसे वो मुसाफिर है, वो मुसाफिर है। बहुत अच्छे। वो खूबसूरत है, वो गरीब है, वो अजीज है, वो शरीफ है, वो शरीफ है। फकीर, माशाल्लाह माशाल्लाह, तबारकल्लाह, बहुत खूब। तो यानी कि उम्मीद है कि आपको ये दो वर्ड्स तो आसानी से समझ में आ गए होंगे, है ना। अना और हुआ। अना का मतलब होता है मैं, और हुआ का मतलब होता है वो। ओके। तो आइए अब हम तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं, उसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो तीसरा वर्ड जो है वो है हमारा थर्ड वर्ड, अंता। अच्छा, मैं इसका भी एग्जांपल अहादीस से आपको दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अहादीस में जैसे मैंने बताया कि आना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आना माना व असहाबी। इसी तरह से हदीस में एक वर्ड आपको ये भी मिल जाएगा, जिससे कि जब कब्र के, जो कब्र में जो शख्स होगा ना, उससे जब फरिश्ते तीन सवाल करेंगे, मन रब्बु का, मा दीनु का, है ना, मन नबियु का, तो उसमें वो जो नेक होगा ना वो कहेगा
کہ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ احادیث میں جب آپ کو عربک میں آپ کو یہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے آئیے اب انتا کو پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو انتا جو ہے، انتا کا مطلب آپ کو دکھ رہا ہوگا، انتا کا مطلب بتائیے کیا ہے؟ تم۔ ہم انتا کا مطلب ہوتا ہے تم اور آپ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ انتا کا مطلب ہوتا ہے تم اور آپ۔ جیسے اب ہم اس کو پریکٹس کریں گے، چلیے میرے ساتھ یہ ساتھ بولیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے، انتا کافرن، یعنی کیا ہوا؟ انتا کافرن، تم کافر ہو، اوکے؟ انتا کافرن، تم کافر ہو، انتا ہم کافرن، تم کافر ہو، اوکے؟ اسی طرح سیکنڈ ایگزامپل، انتا جاہلن، یعنی تم نادان ہو۔ جاہل کو ہم اس میں کیا کہتے ہیں اردو میں؟ نادان ہو، جاہل بھی بول دیتے ہیں، عربک ورڈ ہے یہ جاہل۔ انتا جاہلن، تم جاہل ہو یعنی نادان ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انتا ظالمن، تم ظالم ہو، انتا ظالمن، تم ظالم ہو، انتا ظالمن، تم ظالم ہو۔ اسی طرح جو ہمارا پانچواں وہ ہے، چوتھا ہے، وہ ہے انتا ندیفن۔ ندیف کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کیا ہوتا ہے؟ صاف ستھرے ہو، ٹھیک ہے؟ انتا ندیفن، چلیے بولیے، انتا ندیفن، ہاں ندیفن ہے، مدیفن نہیں، انتا ندیفن۔ آپ میرے ساتھ دہرائیے، جو میں ابھی بول رہا ہوں میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ اوکے، تو جو میں ابھی پڑھوا رہا ہوں آپ اس ورڈ کو بولیے، جیسے انتا ندیفن، تم صاف ستھرے ہو، اوکے؟ تو چلیے اب ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں، یعنی کہ چاروں ورڈ کو ایک ساتھ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں ان کو میننگ کے ساتھ پڑھوں گا اور آپ کو عربی میں پڑھنا ہے یعنی بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے پہلے ہم سب سے پہلا ورڈ پریکٹس کرتے ہیں، بولتے ہیں انتا کافرن، چلیے بولیے، انتا جاہلن، انتا ظالمن، انتا ندیفن۔ بہت اچھے، چلیے اب میں اس کا میننگ بولوں گا اور آپ کو عربک میں بولنا ہے، اوکے؟ آپ ریڈی ہیں؟ چلیے، تم کافر ہو، بتائیے، انتا کافر ہو، بہت اچھے، ویری گڈ۔ تم نادان ہو، تم نادان ہو، انتا جاہل، ویری گڈ۔ تم ظالم ہو، ویری گڈ، بہت اچھے۔ جالم نہیں ہوتا، ظالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ زیڈ آئے گا۔ تم صاف ستھرے ہو، ندیف، بہت اچھے، ماشاء اللہ تعالی۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ تین ورڈوں کو پریکٹس کیا ہے، اب ایک اور رہ رہا ہے ہمارا لاسٹ میں، یہ ٹھیک ہے جی؟ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وا۔ اصل میں اب یہ جو تینوں ورڈز ہم نے جو پریکٹس کیے ہیں، جیسے کہ انا، ہوا اور انتا، تو یہ تینوں ورڈ اسم ہے، یعنی اسم ہے، ناؤن ہے، اوکے؟ ناؤن ہے یہ۔ اسم وہ ہوتا ہے جسے ہم کسی چیز کا نام ہوتا ہے، جگہ کا نام ہو گیا، کسی پرسن کا نام ہو گیا، ہے نا؟ تو یہ اس کو بولتے ہیں ہم اسم۔ اب یہ جو ورڈ ہے وا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، تو یہ اسم نہیں ہے، یہ حرف ہے۔ جو تین اقسام ہوتے ہیں نا عربک میں، تو یہ حرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو صرف ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں اس کی نہیں جائیں گے، ابھی جانیں گے، فی الحال ہم صرف اس کو پریکٹس کریں گے۔ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، کیا ہوتا ہے وا کا مطلب؟ اور، ویری گڈ، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، ہم
تو اس کو ہم جو ہے وہ زیادہ مزید ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اور صرف ہم اس کو ایک، تاکہ ہمیں یہ یاد ہو جائے، اچھے سے دھیان رہے کہ واہ ہے، واہ کا مطلب اور ہوتا ہے، یہ دو شبدوں یعنی دو حرفوں، جب ہم دو لیٹرز ہوتے ہیں انہوں کو ملا کے اس کے بعد پھر پورا سینٹینس تیار ہوتا ہے، تو یہ واہ ہے، واہ اپنے آپ میں معنی تو رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ جب تک واضح نہیں ہو سکتا جب تک یہ لیٹرز کے اندر یعنی یوز نہ ہو جائے، مل نہ جائے، جیسے من ہو گیا ہے نا، اسی طرح سے فی ہو گیا، تو اسی طرح سے یہ واہ ہے، واہ کا مطلب ہوتا ہے اور، اوکے۔ تو چلیے ہم نے آج جو ہے وہ پریکٹس کی ہے، اب ایک بار اور دوہرا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ رہے گا کہ آپ نے ان چاروں ورڈوں کو یاد کر کے لانا ہے، اور کل میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ تعالی، ریوائز کرواؤں گا کہ آپ کو بتانا ہے کہ کون کون سے کس کس کا ہوا ہے، اور میں آپ کو شو بھی نہیں کروں گا، دکھاؤں گا نہیں، پھر صرف آپ کو بتانا ہے، ان کا ساتھ میں میننگ بھی بتانا ہے، اور ساتھ میں اس عربک ورڈ کو بول کر بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو چلیے ایک بار اور ہم پھر سے دوہرا لیتے ہیں ایک ایک بار، چلیے ریڈی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ، اوکے چلو چالو کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ انا امیر، انا مسافر، انا عابد، انا غالب، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے عربی میں، اب اس کا میننگ جو ہے وہ ہے میں امیر ہوں، یعنی انا امیر، میں مسافر ہوں، میں عبادت کرنے والا ہوں، میں غالب ہوں، اوکے۔ اسی طرح سے ہم ہوا کو بھی ٹرین کر لیتے ہیں۔ ہوا مسافر، وہ مسافر ہے، ہوا جمیل، وہ خوبصورت ہے، ہوا فقیر، وہ غریب ہے، ہوا عزیز، وہ عزیز ہے، ہوا شریف، وہ شریف ہے، اوکے۔ آئیے اب انتہا کو پریکٹس کر لیتے ہیں۔ انت کافر، تم کافر ہو، ایک سیکنڈ، کیا کر رہے ہیں پھر کوئی پھر سے کرنے لگا۔ انت کافر، انت جاہل، انت ظالم، انت ندیف، یہ اور وہ دعا کے طور پہ بھی پڑھی جاتی ہے، آپ کو بتاؤ، لا الہ، لا الہ، لا الہ الا، یعنی ایک اللہ، انت، صرف تو ہے، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں ظالموں میں سے ہوں، ہے نا، تو اس میں بھی انت آ رہا ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اوکے۔ تو یہ بھی دیکھیں، آپ کو آیت ایزیلی سمجھ میں آ جائے گی جب آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی، تو بہت اچھے سے امید ہے کہ آپ قرآن کو انشاءاللہ تعالی سمجھنے لگیں گے جب عربی میں بھی پڑھیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ہمیں، جس کو عربی نہیں آتی ہے تو وہ صرف عربی میں کوشش کرے سیکھنے کی، لیکن وہ ترجمے کے ساتھ بھی یعنی اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھے، کیونکہ علماء نے ٹرانسلیشن کروائے میں، اور اس کی تفاسیر کے ساتھ پڑھیں قرآن کو نا۔ جی جی، قرآن کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے، تبھی زندگی میں بدلاؤ آئے گا، اگر ہم نے قرآن کو زندگی میں ایک مرتبہ بھائی قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا نا، تو ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ یس، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور وقت کتنا ہو گیا ابھی؟ سیکنڈ مجھے شو نہیں ہو رہا ہے، جی۔ تو اب ہم اس کو بس یہیں کلوز کرتے ہیں، اس کے بعد اب ہماری کل سے جو لیسن شروع ہوگا، تو وہ لرننگ کا وہ ہوگا تجوید، اور ساتھ میں ہوگا مخارج، ہے نا، تجوید کسے کہتے ہیں، اور مخارج کسے کہتے ہیں، اور مخرج کے ساتھ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے، تو کل اس کو پریکٹس کریں گے کل سے انشاءاللہ تعالی، اور ساتھ ہی ساتھ طہارت کے مسائل بھی کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ، باقی اس کی آپ پریکٹس کر لینا، اس کے بعد پھر ہم منڈے سے پھر سے انشاءاللہ تعالی اس کی پریکٹس کرنا نئے ورڈوں کے ساتھ شروع کریں گے، ٹھیک ہے، آپ ریڈی ہیں انشاءاللہ؟ تو چلیے اب ہم نماز کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس پہ بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ یزدان بھائی شروع کریں؟
जी 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 बिल्कुल। ठीक है हजरत, ठीक ठीक ठीक। ओके। वैसे सबको समझ में आ गया है ना? वैसे एक बार और मुझे बता दीजिए, अगर कोई डाउट हो या कोई भी हो तो आप इसमें भी मुझे सवाल कर सकते हैं। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ गया है ना? सबका क्लियर है? ओके ओके। एक बार टाइमिंग्स दोबारा से मैं बता देता हूँ, क्योंकि आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हो रही है सबको। तो गाइज, मंडे ट्यूसडे वेनसडे ये 3 दिन होगा अरबिक ग्रामर। ओके। मंडे ट्यूसडे वेनसडे ये 3 दिन होगा अरबिक ग्रामर, जिसमें हम इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आपको ये 3 दिन समझ आ गया अच्छे से? बताइए, एक बार कंफर्म करिए प्लीज। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया। अब बाकी के 3 दिन जो है, ठीक है, थर्सडे सैटरडे और संडे, फ्राइडे छुट्टी होगी। थर्सडे सैटरडे और संडे 3 दिन होगा तजवीद की क्लास, जिसमें तजवीद सिखाएंगे हमें, और तजवीद सिखाई जाएगी अच्छे से। तो उसमें हमें तजवीद के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। ओके, कि तजवीद जिस तरह से हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम जो लाइक जिस तरह से हम, बहुत सारे लोग जिनकी अदायगी सही नहीं है, तो वो अदायगी सही की जाएगी अरबिक की। तो ये दोनों चीजें साथ में हम करेंगे इंशाल्लाह। एक तो अरबिक को समझेंगे भी, और अरबिक को बोलना भी अच्छे से सीखेंगे आदिल भाई के साथ। ओके। सबको समझ आ गया? फ्राइडे छुट्टी होगी हफ्ते में, बस बाकी सारे दिन हम 2 बजे से 3 बजे तक अवेलेबल रहना है आपको। और अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे आ जाएगी, ग्रुप में आ जाएगी, सब जगह आ जाएगी। और अगर आप लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कॉल ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहो 10 लोगों को लेके आओ, 50 लोगों को लेके आओ, 10, जितने मर्जी लोगों को लेके आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जितना मर्जी चाहे, जिसको मर्जी आप ये लिंक शेयर कर सकते हो, जिसको मर्जी आप कुरान क्लास में लेके आ सकते हो। ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके जहन में कुछ होगा तो आई होप क्लियर हो गया। चलिए आदिल भाई, अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो देखें, हमने जो कल बात करी थी, कल जो हमारी बात हुई थी वो किस पे हुई थी? वो हुई थी सुन्नत पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कल जो हमने शर्तें देखी थी, खुशवुज़ू हमने उससे पहले सीखा है ना। और नमाज जल्दी नहीं पढ़नी चाहिए, और सुन्नत के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक क्यों जरूरी है? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, सल्लू का अमारा तमूनी उसल्ली, है ना। नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो अब जो नमाज हम पढ़ने जाते हैं, जब नमाज शुरू करते हैं, यानी नमाज के लिए हम खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो नमाज के लिए जब हम खड़े हो रहे हैं, तो खड़े होने से पहले, नमाज से पहले कुछ शराइत हैं। मिसाल के तौर पे कुछ शराइत हैं, कुछ कंडीशंस हैं। ओके। और वो कंडीशंस क्या हैं वो हम इसमें जानेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि उसको कवर कर ले हम। देखिए, आपको नजर आ रहा होगा, मैं मिसाल पेश करता हूँ। जैसे कि स्कूल में दाखिले के लिए बच्चे के लिए कुछ कंडीशंस होती है ना, कुछ शराइतें होती हैं कि बच्चे की एज कितनी है। तो देखिए, कहाँ तक आपको समझ में आया था? देखें, जैसे नमाज के लिए शराइत मैंने बताई ना आपको, कि नमाज शुरू करने से पहले कुछ शराइत की जरूरत होती है। इसी तरह जैसे मिसाल दिए मैंने कि स्कूल में बच्चे को दाखिले के लिए कुछ शराइत की जरूरत होती है, कंडीशंस होती है कि बच्चे की एज कितनी है, या फिर टॉयलेट अटेंडेंट है या नहीं है ना। तो इसी तरह से नमाज के लिए भी शराइत हैं, कुछ शराइत हैं। और वो शराइत क्या है? वो शराइत हैं, ये वो शराइत हैं, आप एक बार समझ लीजिए और इसको गौर और फिक्र करके अच्छे से इसको समझना है आपको। ठीक है। एक तो वक्त का, नजासत ना हो, ठीक है, तहारत यानी कि हमें उससे पहले हमारा वजू हो। इसी तरह से हमारा सतर, हमारा कबर हो, किबला रुख हो, है ना, और नियत। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे दुखुलुल वक्त, यानी वक्त के दाखिल होने पर। नमाज का वक्त हो गया है। अब मुझे बताएं कि नमाज का अगर वक्त शुरू ही नहीं होता है तो क्या नमाज पढ़ी जा सकती है? नहीं पढ़ी जा सकती है ना। बताएं, नहीं पढ़ी जा सकती है ना। अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कुरान के अंदर, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना मौकूता, है ना। तो इसी तरह से नमाज जो है वक्त पर अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है। नमाज अल्लाह ताला ने वक्त पे मुकर्रर कर दी है, तो इसीलिए हमें नमाज के लिए वक्त पे पढ़ना लाजमी है। मिसाल के तौर पे
اگر فجر کا نماز نہیں ہوا، فجر کا وقت جو ہے وہ فجر میں داخل ہوتا ہے، یعنی مارننگ میں، ہے نا، ارلی مارننگ، اگر اس کو ہم عشاء کے ٹائم پہ پڑھنے لگے تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے وقت بنا دیا نا اس کا، نماز کا، بالکل۔ تو پہلی شرط یہ ہے، دوسری شرط ہے، دوسری شرط ہے جسم پر، کپڑوں پر اور نماز کی جگہ پر کوئی بھی گندگی یا نجاست نہ ہو۔ ایک بار اور غور سے غور کر لیجئے کہ جسم پر، کپڑوں پر، نماز کی جگہ پر کوئی بھی نجاست نہ لگی ہوئی ہو، اوکے۔ مثال کے طور پہ میں نے کل بھی ایک مثال دی تھی کہ اکثر لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری مٹی لگ گئی تو لہٰذا میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایک بات بتاؤ، مٹی سے کیا، مٹی نجاست سے، نجاست ہے آپ صاف کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نجاست سے ہے کہ آپ کی گندگی نہ لگی ہوئی ہو، کوئی پیشاب نہ ہو، یا سفر میں، اس میں لکھا ہے کہ سفر پہ بھی، سفر میں آپ آ رہے ہیں، سفر میں آپ کی چھینٹیں آ گئی ہیں یا گندا پانی آپ کے اوپر لگ گیا ہے تو اس کو صاف کرنا لازمی ہے نا؟ تو اسی طرح سے جسم پر، کپڑوں پر اور نماز کی جگہ پر نجاست نہ ہو، یعنی صاف ہو، پاکی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نماز کو بغیر طہارت کے قبول نہیں کرتا۔ اور دو نجاستیں کون کون سی ہیں؟ دو ہیں، ایک بڑی ہے، بڑی کیا ہے؟ بڑی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کو ازدواجی تعلق قائم کر لیا یا منی خارج ہو گیا تو یہ بڑی نجاست ہے، اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح سے وضو یہ چھوٹی نجاست ہے، اگر یعنی کہ وضو کرنا جس پہ لازمی ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کہ غیظ، ہوا خارج ہو جانا، ہے نا؟ اسی طرح سے کوئی پیشاب کرنے گیا ہے تو اس پہ آپ کو جو ہے وضو کرنا پڑے گا، یا کوئی سو گیا ہے تو لہٰذا تب بھی وضو کرنا پڑے گا، یا کوئی شرم گاہ پہ ہاتھ لگ گیا ہے تو تب بھی اس کو وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ لازمی آپ کو دھیان رکھنا ہے، جن کو پتا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ وہ اچھی بات ہے، ان کے لیے اور ایک بار اور وہ ریوائز ہو گیا ان کو۔ اسی طرح سے جن کو نہیں پتا ہے آواز آ رہی ہے میری؟ کٹ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ اسی طرح سے چوتھی جو ہماری وہ ہے، شرط ہے، یعنی نماز کی جو چوتھی شرط ہے، آ رہی ہے آواز؟ اوکے۔ چوتھی جو شرط ہے نماز کی وہ ہے سطر کا ڈھانکنا۔ کیا ہے؟ سطر کا ڈھانکنا۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، یعنی کہ زینت کے ساتھ، یعنی آپ جو ہے مسجد میں جب داخل ہوئیں گے تو زینت کے ساتھ داخل ہوں۔ اور سطر جو ہے وہ سطر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سطر کا ڈھانکنا لازمی ہے۔ سطر کہاں سے کہاں تک کا ہونا چاہیے وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ سطر جو ہے وہ آپ کا ناف سے لے کے اور کہاں تک ہوتا ہے؟ گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ کہاں تک ہوتا ہے؟ گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناف اور گھٹنے کے درمیان ہے وہ سطر ہے، اوکے۔ اپنی ران، یعنی ران جو ہے، ران یعنی اپنی جو جانگیں ہوتی ہیں نا ہماری، ان کو ڈھکو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے کوئی سطر کو نہ دیکھے زندہ کے نہ مردہ کے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھا جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ لوگ سوئمنگ پول میں نہا رہے ہوتے ہیں بڑی آسانی سے، ہے نا؟ تو اس میں سطر نہ رہا ہوتا، نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا دوسری بات، ہم اس میں ایک آپ کو پکچر نظر آ رہی ہوگی کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی ٹی شرٹ اوپر جا رہی ہے۔ آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اتنا چپکا ہوا لباس پہن کر آ جاتے ہیں کہ گویا کہ ان کا سطر نظر آتا ہے۔ تو ایک بات بتاؤ مجھے کہ اگر کسی کا لباس ہی نظر آ رہا ہے تو یہ تو کنڈیشن ہے، یہ تو شرط ہے، تو کیا نماز ایسے حالات میں قبول ہو سکتی ہے کہ کسی کا اگر سطر نظر آ جائے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ تو اس لیے لباس کا بہت زیادہ چست ہونا یا چپکا ہوا ہونا بھی درست نہیں ہے، یعنی ٹی شرٹ پہنی جا سکتی ہے لیکن وہ تھوڑی لانگ ہو، لمبی ہو، جس میں اعضا نظر نہ آئے پوری طرح سے۔ باڈی شیپ نظر آ سکتا ہے لیکن سطر کے اعضا نظر نہیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بھی کنڈیشن ہے، یعنی اورا۔ تو اس لیے سطر جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک کا ہوتا ہے مجھے بتائیں ایک بار آپ؟ ناف سے اور گھٹنوں تک کا سطر ہوتا ہے، اس لیے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اپنے گھروں میں بھی۔ ہم جب لباس پہنے، چاہے مرد ہو، مرد کے لیے اسپیسیفکلی ہے کہ وہ جب اپنا لباس پہنے تو کبھی بھی جو ہے وہ سطر کو نہ دکھائیں، ناف کو نہ دکھائیں، نہ گھٹنوں سے اوپر جو ہے وہ شارٹس پہنے، کیونکہ شارٹس بھی آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہے نا؟
تو اس لیے شارٹ وغیرہ نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ اس سے سطر کے اعضاء چمک سکتے ہیں، اور گھٹنا بھی، گھٹنے سے اوپر کا جو پورا پورا ران ہے وہ سطر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو اگر پہننا ہے تو آپ ایک لانگ شارٹ پہن سکتے ہیں، تھوڑا سا لمبا ہو وہ، یعنی گھٹنوں سے نیچے جا رہا ہو، پنڈلی تک آ رہا ہو، تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور کنڈیشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، تم میں سے کوئی بھی ہرگز نماز نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ہرگز نماز نہ پڑھے اس لباس میں، یعنی اس طرح کے لباس میں کہ کوئی اس کا حصہ یعنی کندھوں کا نظر آ رہا ہو، جیسے کہ آپ کو ایک امیج نظر آ رہی ہوگی کہ ایک شخص احرام کی حالت میں ہے اور اس کا شولڈر نظر آ رہا ہے، تو سطر کے لیے تو ہے ہی کنڈیشن، لیکن شولڈر بھی نظر نہیں آنا چاہیے میرے بھائیوں اور بہنوں، شولڈر بھی نظر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں شولڈر نظر نہیں آ رہا ہوتا، بازو ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں آدھے، لیکن شولڈر جب پورا نظر آ رہا ہے یعنی کندھا پورا دکھائی دے رہا ہے، تو اس حالت میں بھی نماز آپ کی مکروہ ہو جائے گی اور قبول بھی نہیں ہوگی بلکہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرکٹلی بولا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اوکے، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی کہ ستر کا پورا ڈھانپنا، اور پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ حکم ہے کہ کندھوں کو ڈھکے رہنا چاہیے اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں، تو اس لیے لازمی ہے، یہ حدیث کا نمبر بھی آ رہا ہے اس میں، ریفرنس میں نے دے رکھا، دیکھو آپ۔ اچھا، خواتینوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت حیض یعنی مینسز کی عمر تک پہنچ چکی ہے، اس کی نماز اللہ نہیں قبول کرتا، مگر یہ کہ خمر، جو خمر ہوتا ہے نا اس میں، اب یعنی کہ یہ ہے کہ اپنا صرف وہ فیس دکھا سکتی ہے جب وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے گی۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمد للہ، آواز آ رہی ہے؟ ہاں، تو خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے گھر میں جب نماز پڑھے گی تو خمر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ڈھانپ لے اتنا کہ گویا کہ صرف چہرہ نظر آ رہا ہو، ہاتھ نظر آ رہے ہوں، پیروں میں بھی اختلاف ہے، ہاتھ میں بھی اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اپنے گھر میں پڑھ رہی ہے تو سوائے چہرے کے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے اور لباس تھوڑا ڈھیلا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مینسز کا ذکر ہو رہا ہے اس میں ہو رہا ہے کہ حیض کی عمر تک پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے جب لڑکی، تو اسے چاہیے کہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا اگر وہ چاہیے کہ اس میں خمار پہنے، اوکے؟ جیسے کہ بعض اوقات باہر اگر لڑکی نماز پڑھ رہی ہے تو باہر کس طرح سے نماز پڑھے گی، جیسے بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے پورا کور کر کے آپ کو نماز پڑھے، چہرے کا بھی پردہ کرے گی، اوکے، اس وقت نماز پڑھی جائے گی۔ اور بعض علماء، اس میں علماء میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جو موزے ہیں وہ لازمی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ موزے لازمی نہیں ہے، گھر کے اندر بھی اگر گھر میں خواتین کوئی نماز پڑھ رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ موزے پہنے یعنی کہ جراب پہنے، یہ کچھ علماء کا موقف ہے، اور کچھ علماء کا یہ موقف ہے کہ جو جراب ہے، جرابین، وہ اس میں شامل نہیں ہے اور وہ نکال کے پہن سکتی ہے، یعنی ہٹا کے، یعنی جو ضروری ان کو ڈھانکنا نہیں ہے، لازمی نہیں ہے ڈھانکنا، اسی طرح ہاتھوں کو گلفز پہننا بھی لازمی نہیں ہے، اور ہمارا بھی اسی طرف موقف ہے میرا بھی، کیونکہ جو حدیث وہ پیش کرتے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ جب باہر جائیں تو وہ اپنے پیروں کو ڈھانپیں، تو پیروں کو ڈھانکنے کا یہ باہر کا ذکر ہے، اور باہر تو لازمی ہے کہ عورت اپنے آپ کو کور کرے گی، لیکن جب اپنے گھر میں وہ نماز پڑھ رہی ہے تو اس میں وہ اپنے ہاتھوں کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی پیروں کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہے جو خمار کا ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا نا؟ اگر اس کی نیت نہیں ہے غسل کی، نہیں ہوگا، ویری گڈ۔ اسی طرح ہم روزے کی نیت نہ کریں، روزے کی نیت نہ کریں، اور ہم اس کے بعد ایسا ہوتا ہے، بعد میں ہمیں خیال آیا، یعنی نیت تو یہ تھی کہ میں کھا لوں گا صبح کو، مجھے کھانا کھانا ہے اور نیت بھی نہیں ہے ہماری، لیکن بعد میں ہم جب اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیت ہو جاتی ہے بعد میں ہماری، یعنی کہ سحری کے ٹائم پہ نہیں، بعد میں دن میں اٹھتے ہیں، تو کیا روزہ ہو جائے گا پتہ ہے؟ بالکل، تو اسی طرح سے جب تک دل کا ارادہ نہیں ہوگا نا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، ہے نا، اور میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، وقت یہ ہے اس کا، جب تک ہمارے دل کے اندر ارادہ نہیں ہوگا تو اسی طرح سے نماز ہماری نہیں ہوگی، تو انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اچھا، بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ زبانی نیت کرتے ہیں، زبان سے کیسے؟ کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض
پیچھے سے امام کے بہت سے جب جماعت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں مرد حضرات، تو وہ امام کے پیچھے کا حکم مطلب لگاتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہیں، وقت یہ ہے، منہ میرا کعبے شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں، صحیح بات اس میں یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنیں، صحیح بات اس میں یہ ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت کو الفاظ سے پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہمیں سکھائی، باریک سے باریک چیز ہمیں سکھائی ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی بات باقی رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ تو مجھے بتائیں کوئی بات باقی رہ سکتی ہے؟ بتائیں، نہیں رہ سکتی نا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، کیا یہ نیت کو بتانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے بتانا چاہیے؟ تو آج ہم کیسے الفاظ سے بول سکتے ہیں؟ اور مجھے بتائیں کہ یار اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ تو اپنے آپ کی دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، ہم لوگوں کی نیتوں کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تمہارے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ کو کیا زبان سے بتانے کی ضرورت ہے؟ اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ امام کے پیچھے بول رہے ہو تو سائڈ میں بھی بولو، اور پھر سائڈ میں بول رہے ہو تو یہ بھی بولو کہ میں فلاں فلاں شخص کی پیچھے کھڑا ہوں۔ دوسری بات، ایک اور اس میں اگزامپل دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ وضو کرتے ہیں ہم، تو کیا وضو کے لیے ہم نیت کرتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں میں وضو کرنے کی، منہ میرا نل کی طرف بتائیے یزدان بھائی، ہیں آپ؟ ہاں، نہیں کرتے نا بالکل بالکل۔ تو اسی طرح سے نیت بھی جو ہے وہ دل کا ارادہ ہے۔ اور اگر ہم اس طرح سے کوئی بھی چیز ایجاد کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی چیز اگر ہم ایجاد کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ضلالہ ہے۔ ضلالہ کا مطلب ہوتا ہے گمراہی ہے، بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا یہ فیمس خطبہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ آنکھیں بڑی ہو جاتی، چہرہ سرخ ہو جاتا، اور گویا کہ آپ ایک لشکر سے ڈرا رہے ہوں، اور کیا کہتے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا۔ وشر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے داخل کر دی جائے، وکل محدثۃ بدعہ، اور اس طرح کے تمام نئے کام بدعت ہیں، اور وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ تمام گمراہی ہیں، یعنی اس طرح کی جو بدعتیں ہیں، اور وہ نار یعنی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کوئی بھی اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو اس کی اوتھینٹک احادیث، اس کا اوتھینٹک ریفرنس ہے نا، یہ لازمی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اے انسان، کسی ایسی چیز کی پیروی مت کرنا جس کے بارے میں تمہیں ڈیفینیٹ علم نہ ہو جائے، یقیناً کان، آنکھ اور دل یعنی عقل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آگے سے جب بھی آپ نماز پڑھیں تو دل کا ارادہ ہے، دل میں آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ آپ کی دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتر کام ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے۔ اوکے، اور ہماری جو سب سے آخری شرط ہے وہ ہے نماز کو یعنی قبلے کے سامنے، یعنی اپنا چہرہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں بھی کھڑے ہوں، یعنی اگر ہم نماز اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر پڑھتے ہیں، تو ہمارا جو منہ ہوگا وہ مسجد الحرام کی طرف ہوگا۔ لیکن اب ایک بات، ایک پوائنٹ یعنی ایک سوال ہے کہ اگر کوئی مسجد حرم کے اندر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا منہ کہاں ہوگا؟ بتائیں، اس کا چہرہ کہاں ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں، اس کا چہرہ کہاں ہوگا؟ ہاں، کعبے کی طرف ہوگا، بالکل۔ اور جو باہر ہیں یعنی ملکوں میں ہیں، الگ الگ ملکوں میں، تو ان کا چہرہ کس طرف ہوگا؟ مسجد الحرم کی طرف ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ مسجد الحرم کی طرف ہوگا۔ تو یہ شرطیں ہماری ہیں، اگر یہ ہیں تو ہماری جو نماز ہے وہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یاد رکھیے گا، وقت کا داخل ہونا یعنی وقت ہونا چاہیے، اگر عصر کا وقت ہے تو عصر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کا وقت ہے تو ظہر کی، عشاء کا ہے تو عشاء، فجر کا ہے تو فجر، ہے نا۔ وقت جب تک داخل نہیں ہوگا تو نہیں پڑھ سکتے، وقت ہے
تو تب ہم اس کو نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اصل میں وقت جو ہے میں وہ بھی کلیئر کرتا چلوں، دوہر کا وقت سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہوتا ہے، یعنی جیسے مغرب کی اذان ہونے سے پہلے پہلے ظہر اور عصر کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح سے مغرب کا عشاء کا بھی وقت ہوتا ہے نا۔ عشاء کا وقت بھی ہم جو ہے وہ رات میں اگر بعض اوقات لیٹ ہو گئے ہم، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ 12 سے آگے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات بہت سے کو یہ پتا ہوتا ہے، بہت سے یہ کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے، لیکن اصل میں ایسی کوئی ہمیں ابھی تک اوتھینٹک دلیل نہیں ملی جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں۔ لیکن عشاء کا وقت بھی فجر سے پہلے پہلے، یعنی تہجد سے پہلے پہلے تہجد تک رہتا ہے، ابھی تک یہی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، امید ہے۔ باقی آگے انشاءاللہ تعالی اب ہم نماز شروع کس طرح سے کی جاتی ہے، نماز میں کے ارکان کتنے ہیں، نماز میں کھڑے کیسے ہوا جاتا ہے، یہ سب کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم ضرور سیکھیں گے۔ اور ابھی تو فی الحال جو ہمارا نیکسٹ جو ہمارا وہ ہوگا، کلاس ہوگا جو کل سے شروع ہوگا، وہ ہمارا اس میں ایک تو آپ کو بتا ہی دیا ہے، تجوید ہے اور مخارج ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ طہارت کے مسائل بھی جانیں گے، کیونکہ بعض اوقات بہت سے ہمارے ایسے بھائی اور بہنیں ہیں جن کو طہارت کے مسائل نہیں معلوم ہے، طہارت کا مطلب بھی نہیں پتا ہے بہت سو کو نا، اور طہارت کسے کہتے ہیں، وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے، وضو میں فرائض کتنے ہیں، ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی اچھے سے ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں جانیں گے، اوکے۔ اچھا، ضعیف حدیث ہمارے لیے صرف فالو کرنا اسی لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں شک ہوتا ہے، اس میں شک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک اور مثال دوں آپ کو کہ ایک ناؤ ہے، یعنی ایک دریا ہے، دو ناؤ ہیں، ایک ناؤ تو بالکل مضبوط ہے جس کا ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں، بالکل بالکل صحیح ہے، لیکن ایک ناؤ ایسی ہے جو تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہے، ڈیمیج ہے، اور اس میں تھوڑا سا ہول بھی ہو رکھا ہے۔ تو مجھے بتائیں آپ کہ آپ کس میں بیٹھنا پسند کریں گے؟ بتائیے۔ صحیح والی میں، بالکل، ہے نا۔ کیوں بیٹھنا پسند کریں گے؟ کیونکہ وہ ہمیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہمیں امید ہے کہ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بات ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مشقت آ جائے تو بات الگ ہے، مصیبت آ جائے، ورنہ تو ہمیں یہ شور رہیں گے کہ ہم کہ یار اس میں بیٹھ کے چلتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہم ایک دم اچھے سے پہنچ جائیں گے، سفر طے کر لیں گے۔ لیکن جو ڈیمیج ہے اس کا تو ڈر رہے گا، دل میں خوف رہے گا۔ تو اسی طرح سے حدیثوں کا بھی معاملہ ہے، جو احادیث ضعیف پہ مبنی ہوتی ہے اس میں یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بات پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے۔ اور مجھ پر جھوٹ باندھنا کوئی عام آدمی جیسا نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کوئی عام آدمی جیسا نہیں ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے ہمیں حدیثوں کو فالو کرنا چاہیے۔ تو جو ضعیف ہے، جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اشکال ہے نا، تو اس لیے اس میں واضح محدثین نے کر دیا ہے، آپ کو مزید ڈیٹیل میں پڑھنے کی یا جاننے کی ضرورت نہیں ہے، محدثینوں نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے۔ امام ابو داؤد ہیں، امام ترمذی ہیں، یہ حدیث کو واضح کر کے چلے گئے کون سی صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آلموسٹ زیادہ تر صحیح ہی حدیثیں ہیں، صحیح ہیں جسے ہم کہتے ہیں، اس لیے صحیح نام ہے ان کا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ آپ کو مجھے بتائیں، آپ کو اس سے پہلے صحیح بخاری صحیح مسلم ترمذی ابو داؤد سنن نسائی ابن ماجہ کا تعارف تھا؟ اچھا، ایک بات اور میں کلیئر کرتا چلوں، ابھی کسی نے شاید سوال کیا تھا کہ آل ٹوٹل صحیح ہے۔ دیکھیں اس میں ایسا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کا تو رکھا گیا ہے، لیکن سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کیونکہ اس میں مکس احادیث ہیں، کیا ہے کہ اس میں ضعیف حدیث بھی ہے، ضعیفوں کا بھی خلاصہ کیا ہے، اور صحیح بھی ہے۔ تو ہم ان کو پرفیکٹ ایک دم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ پوری صحیح حدیث ہے وہ، صحیح ہم صرف دو حدیثوں کو کہہ سکتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس لیے ہم ان کو کتب ستہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ سیاہ ستہ بھی کہتے ہیں، سیاہ ستہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ساری کی ساری صحیح ہے، لیکن یہ جملہ کہنا میرے خیال سے درست نہیں ہے، اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں میری بات سے، لیکن اس لیے کیونکہ ابو داؤد، ترمذی اور سنن نسائی ابن ماجہ جو یہ کتاب ہے نا، اس میں کیا ہے کہ
کچھ احادیث ضعیف بھی ہیں، منقطع بھی ہیں، موضوع روایتیں بھی ہیں، گھڑی ہوئی روایتیں بھی ہیں، اور کچھ صحیح بھی ہیں، زیادہ تر صحیح بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آلموسٹ صحیح ہی حدیث ہیں، اس لیے ان کا نام صحیح بخاری اور صحیح مسلم رکھا گیا ہے۔ ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی میری بات، ہے نا؟ آ گئی ہے؟ جی جی جی، تو آج کے لیے بس ہم اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا اور سمجھ میں بہت ساری چیزیں آئی ہوں گی اور سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا۔ ایسے ہی ہمیں کو ایک دوسرے کو سیکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم بھی سیکھنے والے ہیں، میں بھی طالب علم ہی ہوں اور آپ بھی طالب علم ہیں، ہمیں سب کچھ سیکھنا ہے۔ دین کو جتنا سیکھا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے، جتنا ہم علم کے اندر اضافہ کریں گے، کیونکہ ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اور قیامت کے دن اس میں سوال ہوگا علم کے بارے میں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے پوچھا جائے گا ہر اس چیز اور ہر اس نعمت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں دی تھی۔ ہم پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، انجینئرنگ کر لیتے ہیں، سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن دین کے اندر اپنے دین کے کیوں نہیں فالو کرتے جس پہ ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے، مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے ہمیں، اللہ علم کے بارے میں پوچھے گا، جس کو سب سے زیادہ سمجھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے، جس کی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، جس کا مقصد انسان کا آنے کا یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب کیا صرف نماز ہے؟ عبادت کا مطلب ہے پوری زندگی اپنے رب کے مطابق گزارنا، یعنی اپنی جتنی بھی ڈیزائرز ہیں نا، جتنی بھی خواہشات ہیں، سب کو اپنے رب کے حوالے کر دینا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے کہ تم کبھی بھی اپنے نیکی کے اعلیٰ ترین درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں اس چیز کو قربان نہ کر دو جو تمہیں عزیز ہو۔ اور عزیز کیا ہوتا ہے انسان کو؟ اس کا وقت ہوتا ہے، اس کی نفس ہوتی ہے۔ فجر کے لیے ہمیں اذان الارم بج رہا ہے، ہم اٹھے اور اس کے بعد پھر بند کر کے سو گئے۔ بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ 8 بجے کا ہی الارم لگا رہے ہوتے ہیں کہ یار 8 بجے اٹھنا ہے، اس کو وہ اتنا زیادہ غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ معاف کرے رب العالمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، دل کو، اپنے دلوں کو دین پر جمائے رکھے۔ تو یہ بہت بڑی ایک طرح سے آپ کی قربانی ہے، پتہ ہے یہ سیکریفائز ہے کہ آپ اپنا وقت نکال کے بیٹھے ہوئے، واقعی یہ قربانی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا، اور اس کا اجر دگنا انشاءاللہ تعالی یزدان بھائی کو بھی ملے گا، کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ چھوٹا کام ہے، بہت ہی لیول کا اور بہت بڑا کام ہے یہ، بہت بڑا۔ مطلب دنیا میں اگر کوئی سب سے بیسٹ کام ہے نا، اللہ نے بھی اس کی تعریف کری ہے، آپ کو پتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے چنے گئے ہو، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ کیا کیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ کسی کے بارے میں ڈسکشن کی جا رہی ہے؟ کچھ اور کام کیا جا رہا ہے؟ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا کام کیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہاں پہ صرف ایک دوسرے کو نفع پہنچایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی فکر کی جا رہی ہے نا؟ تو ٹائم زیادہ ہو گیا، معذرت چاہوں گا۔ اللہ کے دین کا کام تو یہی ہے کہ ہم جتنی زیادہ بات کی جائے، جتنی زیادہ دین کے متعلق گفتگو کی جائے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، اور آپ سب نے وقت دیا، آپ ایسے ہی اپنے اور بھی ساتھیوں کو لے کر آئیں، سب کو جوڑیں، اور سب کو جب آپ جوڑیں گے نا تو پتہ ہے کیا ہے، ایک طرح سے پیرامڈ بنے گا۔ ہاں جی، پتہ ہے کیسے؟ جب آپ ایک شخص کو لائیں گے تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، پھر وہ دوسرے شخص کو لائے گا، پھر اس کے لیے صدقہ جاریہ، یعنی آپ کے لیے 2 صدقہ جاریہ ہو جائیں گے۔ ہاں، تو جس کو آپ جوڑیں گے اس کا آٹومیٹکلی آپ کو ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد سوائے 3 کام کے علاوہ اور کوئی ثواب نہیں پہنچتا۔ اور وہ 3 کام کون سے؟ پہلا، ایسا علم جو اس نے کسی کو سکھایا۔ دوسرا ایسا کام جو اس نے دنیا میں کیا تھا، پنکھا بنوا گیا کسی کے لیے، قرآن کسی کو دے گیا، کچھ بھی کر گیا جو اس میں وہ نفع اٹھا سکے بعد میں اس کے لوگ۔ اور تیسرا، یہ نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے، تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کریں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔
تو ہم ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ٹھیک ہے یزدان بھائی، ہیں یا نہیں چلے گئے؟ جی جی، میں ہوں بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک ٹھیک اللہ، ہے، جزاک اللہ خیر، بارک، بہت بہت السلام شکریہ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔